دیکھتی آنکھوں کو اور سنتے کانوں کو۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی کیلنڈر میں 8واں مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نہایت عزت اور احترام کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کی فضیلت اور روزے کی اہمیت اسلامی تعلیمات میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پسندیدہ مہینوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے، اور اس مہینے میں عبادات اور نیکی کے اعمال کی خاص اہمیت ہے۔ شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کا مہینہ بہت پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو آنسوؤں سے دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے دل پاک ہو جاتا ہے، شعبان کے روز نفلی عبادت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، اور لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ اس مہینے میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ پیارے ناظرین، شعبان کی 15ویں رات شب برات کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور مغفرت کی رات قرار دیا گیا ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، بتلائیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اسے 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں گے، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں گے، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کرے۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور 15ویں رات کو روزہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے کو اور قاتل کو نہیں بخشا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ کعب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو تجلی فرماتا ہے اور تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے، سوائے مشرک، کینہ پروا، چغل خور اور والدین کا نافرمان، شرابی، سود خور، زانی، جادوگر، قاتل، نجومی۔ فرمان نبوی ہے کہ بخشش سے محروم ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو نظر بھی نہیں فرماتا جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ 15ویں شب رحمتوں اور مغفروں کی رات ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کی مغفرت بخشش بری رات میں بھی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل کے ساتھ گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال نامہ نیک صالح فرمائے، آمین۔ اسی طرح شعبان کے روزے کی بھی خاص اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں میں روزے رکھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شبان کا، رمضان کی تعظیم کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ شبان سے زیادہ کسی ماہ میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شبان کے اکثر حصے میں آپ روزے رکھتے تھے، بلکہ قریب قریب تمام مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ پیارے ناظرین، شبان کا مہینہ ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت، استغفار اور صدقہ خیرات میں مشغول رہنا چاہیے۔ شب برات کی رات میں دعا، استغفار اور عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ ہمیں نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے اور ہماری روحانی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں خوب عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اسی طرح کی مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔